کیفیت یا حال کا کوئی ذکر نہیں۔ تو یہ سلسلہ جوابوں کا جاری تھا۔ علامہ اسماعیلی نے جواب دیا، علامہ سندھی نے جواب دیا، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیا۔ آج سنیں کہ چوتھا نمبر جو جواب ہے حضرت شیخ الہند محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں امام کے ترجمہ میں غور فرمائیں، معلوم ہوگا کہ یہاں 3 لفظ ہیں۔ ایک کیف کا لفظ ہے، دوسرا بدء کا لفظ ہے، اور تیسرا الوحی کا لفظ ہے۔ اب اگر ان 3 الفاظ کے مطلب کو سمجھا جائے اور تینوں کو عام رکھا جائے اور اس میں دائرے کو وسیع کیا جائے تو اس کے بعد ترجمے کا مقصد بھی واضح ہو جائے گا اور ساتھ میں آنے والے احادیث کی کسی نہ کسی بات سے مناسبت بھی ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، وحی کو اگر عام رکھا جائے کہ وحی مطلوع ہو یا وحی غیر مطلوع ہو، اور وحی رویا صادقہ کی صورت میں ہو یا نفس فی الروح کی صورت میں ہو، یا وہ وحی جو ہے سلسلۃ الجرس کی صورت میں ہو، یا وہ وحی تمثل ملک کی صورت میں ہو، یا وہ وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اپنی اصلی شکل میں آنے کی صورت میں ہو، اور اس طریقے سے پھر وہ وحی اسرافیل ہو یا وحی ملک الجبال ہو، تو اس لحاظ سے وحی کے عموم میں بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس طریقے سے اگر بدایت کو دیکھا جائے کہ بدایت میں بھی عموم ہے کہ وہ بدایت زمانی ہو یا بدایت مکانی ہو، یا موحی الیہ کے صفات کے لحاظ سے بدایت ہو۔ کیا مطلب کہ وحی جب شروع ہوئی تو کس زمانے میں شروع ہوئی؟ تو رمضان مبارک کا مہینہ تھا، اور اس مہینے اور ان اوقات میں وحی کی شروعات ہوئی۔ بدایت مکانی بہ طور کہ مکان غار حرا کا تھا، اور بدایت باعتبار صفات موحی الیہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کیا صفات تھیں اور کون سی صفتیں طاری تھیں کہ جس وقت جو ہے وحی کا نزول اس کے اوپر ہو رہا تھا۔ تو اگر اس کو بھی عام رکھا جائے، اور آگے پھر یہ ہے کہ کیف، تو کیف کی معنی ہوتا ہے کیفیت اور حال، تو حال میں بھی تعمیم کر لی جائے کہ حامل وحی کو لانے والا حضرت جبرائیل کا حال کیا ہوتا تھا؟ آیا وہ انسانی شکل میں ہوتا یا اپنی شکل میں ہوتا؟ اگر اپنی شکل میں ہوتا تو سدرۃ المنتہا کے قریب ہوتا، یا سمجھا کہ ہوا میں ما بین السماء والارض ہوتا اور کرسی کے اوپر ہوتا، یا ویسے ہوتا یا دھرتی پہ ہوتا۔ تو حامل وحی کی بھی کئی کیفیات ہیں، اس کی کئی حالات ہیں، اور منزل وحی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس وقت حالات مختلف، وحی کے نزول کے وقت میں کبھی کون سا حال، کبھی کون سا حال۔ اس طرح وحی کی کیفیت خود، جیسا کہ معنی فرمایا کہ بعض اوقات وحی ایسی آتی جیسے گھنٹ کی آواز ہوتی، اور وہ آواز فرشتے کی ہوتی یا غیبی آواز ہوتا، اور وہ گھنٹ کی طرح لگاتار چلتا رہتا، اور مسلسل آواز سے میں وحی کی بات کو سمجھ لیتا، تو یہ کیفیت وحی ہو گئی۔ تو کیفیت کو بھی اگر عام کیا جائے تو اس لحاظ سے ترجمے کے اندر بہت بڑا عموم ہو جائے گا کہ گویا امام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وحی کی کوئی بھی قسم ہو، وحی کی کوئی بھی صورت ہو، اور اس کی بدایت کسی بھی قسم کی ہو، اور اس طریقے سے کیفیت کسی بھی قسم کی ہو، وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی وحی کی کوئی نہ کوئی بدایت کی کوئی نہ کوئی کیفیت بتاؤ۔ ظاہر بات ہے کہ آنے والے حدیثوں میں کوئی نہ کوئی بات جو ہے ہر حدیث میں ہے، کہ کسی میں جو ہے وہ بدایت زمانی کا ذکر ہے، کس میں بدایت مکانی کا ذکر ہے، اور کس میں جو ہے وہ
وحی کی صورت رویا صادقہ کا ذکر ہے، کہیں تمثل ملک کا ذکر ہے، کہیں سلسلۃ الجرس کا ذکر ہے۔ اس طریقے سے یہ ہے کہ کیفیت بھی مذکور ہے وحی کی، کہ جب وحی کا نزول ہوتا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہوتی کہ شدید سردی کے موقع میں پورے بدن سے پسینہ نکل کے آتا، اور اس طریقے سے یہ ہے کہ وحی کی جو آواز ہوتی، کبھی فرشتہ انسانی شکل میں جب بات کرتا وحی کلامی ہوتی تو وحی کو لینا اخذ کرنا آسان ہوتا، اور اگر یہ گھنٹ جیسی آواز ہوتی تو اس سے وحی کو لینا کافی مشکل ہو جاتا۔ تو آنے والی جتنی بھی حدیثیں ہیں ان میں ہر حدیث میں کوئی نہ کوئی بات ہے، اس لحاظ سے تمام احادیث کی ترجمہ الباب سے مناسبت ظاہر ہو جائے گی۔ تو یہ جواب دیا حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے، جس جواب کا ماحصل یہ ہے کہ ترجمہ الباب کو اگر عام رکھا جائے تو مناسبت ثابت ہونا بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وحی کو بھی عام رکھا جائے، بدایت کو بھی عام رکھا جائے، کیفیت کو بھی عام رکھا جائے۔ تو یہ جواب دیا حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے۔ یہ پانچواں جواب اس سلسلے میں یہ ہے کہ وہ بھی جواب حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کا ہے کہ امام بخاری جو ترجمہ رکھتے ہیں تو بعض اوقات ترجمے کی جو مطابقی معنی ہوتی ہے وہ مراد نہیں ہوتی، بلکہ ترجمے کی جو التزامی معنی ہوتی ہے وہ مراد ہوتی ہے۔ دیکھنے والا اس کی مطابقی معنی کو سمجھتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ آنے والے احادیث کی مطابقی معنی سے مناسبت نہیں، جب نہیں ہے تو اشکال پیدا ہوتا ہے، اشکال کے بعد تکلفات باردہ شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر اس نقطے کو سمجھا جائے کہ ہر جگہ ترجمے کی مطابقی معنی مراد نہیں، کہیں التزامی معنی بھی مراد ہوتی ہے، تو اس وقت پھر اس کو جب دیکھا جاتا ہے تو پھر آنے والے احادیث کی اگرچہ مطابقی معنی سے مناسبت نہیں ہوتی لیکن التزامی معنی کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے، تو مناسبت وہاں بھی موجود ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے اشکال بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں ایک لفظ ہے کہ کثیر الرمادی، عربی لفظ ہے جس کی معنی یہ کی جاتی ہے کہ فلاں آدمی اسی کی گھر کی خاکستر جو ہے بہت زیادہ ہے۔ بظاہر مطابقی معنی تو یہ کہ اس کا گھر جو ہے وہ غلیظ ہے، گندا ہے، صفائی کا اہتمام نہیں، خاکستر بہت زیادہ پڑی ہوئی ہے، ڈھیر لگے ہوئے ہیں، تو گھر کے افراد ایسے گندے ہیں کہ اپنی جگہ تو اپنی صفائی تو اپنی جگہ پہ مکان کی صفائی بھی نہیں کرتے۔ تو بہرحال لیکن اس کی ایک التزامی معنی ہے کہ بھائی کثیر الرماد کے معنی یہ کہ وہ انسان بہت سخی ہے، بہت بڑا جواد ہے، کہ اس کے پاس کیونکہ مزاج میں سخا ہے، تعلقات وسیع ہیں، اور اس کے پاس جو ہے ہر قسم کے بندے آتے ہیں، جب آتے ہیں تو یہ ان کی ضیافت کرتے ہیں، جب ضیافت کرتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ آگ جلتی ہے اور مختلف قسم کے کھانے تیار ہوتے ہیں، آگ جلتی ہے تو پھر خاکستر کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ تو ظاہری معنی تو مطابقی تو صحیح نہیں ہے، لیکن التزامی معنی اس کی یہ کہ یہ بہت بڑا سخی ہے۔ تو اس طرح بعض اوقات کسی لفظ کی مطابقی معنی مراد نہیں ہوتی، اس کی التزامی معنی مراد ہوتی ہے۔ اس تمہید کے بعد اب سمجھیں کہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری کے ترجمے کی جو ظاہری مطابقی معنی ہے وہ تو ہے وحی کی شروعات کی کیفیت اور حالت کا سوال، کہ وحی کی شروعات کی حالت کیا تھی، لیکن حقیقت میں یہ ظاہری مطابقی معنی سے سوال مقصود نہیں۔ اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی انتظامی معنی یہ ہے کہ وحی عظیم الشان ہے، کہ وحی عظیم الشان ہے۔ ترجمے کی غرض ہے وحی کی عصمت اور وحی کی عظمت بتانا، کہ وحی ایک عظیم چیز ہے، معصوم ہے، اور وحی عظیم الشان چیز ہے اور اس کی بہت بڑی عظمت ہے۔ تو ترجمے کی التزامی معنی عصمت وحی اور حفاظت وحی۔ تو جب ہم یہ معنی لیں گے تو اس کے بعد پھر آنے والے احادیث سے مجموعی طور پر یہ ہے کہ وہ وحی کی عصمت بھی سمجھ میں آ رہی ہے، حفاظت بھی سمجھ میں آ رہی ہے، کہ جتنی بھی حدیثیں ہیں ان میں بتایا گیا ہے کہ سلسلہ کیسے ہوتا، اللہ کی طرف سے وحی آتی، لانے والا عظیم الشان بڑی طاقت کا مالک جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ لاتے وحی کو، اور
پھر یہ ہے کہ معنی اس طریقے سے